السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ بالا نے شیخ ادب علی کو کہا تھا کہ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، جس کے جواب میں ادب علی نے کہا تھا کہ تم عثمان کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دو۔ اس قسط کے آغاز میں علی شار اپنی حویلی میں پہنچتا ہے تو ایک آدمی اسے کہتا ہے منگول مہمان خانے میں آ گئے ہیں حضور۔ اس کے بعد علی شار گھوڑے سے اتر کر صوفیہ کے پاس آ جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے آپ اپنی مچھلیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ علی شار کہتا ہے انہیں میری ضرورت ہے اور جنہیں میری ضرورت ہوتی ہے میں ہمیشہ ان کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے آپ کے سخت مزاج کے پیچھے ایک خیال رکھنے والی روح ہے علی شار صاحب۔ جس طرح آپ کو ہماری ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں آپ کی سخاوت کی ضرورت ہے۔ علی شار کہتا ہے میں نے اپنی سلطنت پر آپ کے لیے بڑے سے بڑے دروازے کھولے ہیں۔ تجارت کا مطلب تجارت ہوتا ہے۔ عثمان چاہیے تو بتائیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان کو ابھی تک آپ کے سپاہی لے کر کیوں نہیں آئے؟ امید ہے کہ جو شکار آپ نے پکڑا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ یہ سن کر علی شار سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں عثمان اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلواڈور بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ دیکھ کر ہیلن ایک آدمی کو کہتی ہے فوراً آقا یانیس کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ صوفیہ عثمان کے جال میں پھنس گئی ہے۔ اس کے بعد عثمان علی شار اور صوفیہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر علی شار پوچھتا ہے کہاں ہے میرے سپاہی؟ عثمان کہتا ہے انہیں ڈیلی رسیوں سے باندھا ہے، وہ کچھ دیر میں یہاں آ جائیں گے۔ علی شار کہتا ہے اسی رسی سے میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ سپاہیو، یہ سن کر سب سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں اور عثمان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر علی شار کہتا ہے میری حکم عدولی کی تم نے، ایسا کر کے تم نے اپنی موت کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کے انصاف پر بھروسہ کر کے یہاں آیا ہوں میں، اور اب میں خود کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر علی شار سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے اس سب کا آخر کیا مطلب ہے علی شار صاحب؟ عثمان کہتا ہے کیا ہوا صوفیہ، سلواڈور کو بھول گئی کیا؟ صوفیہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے اس آدمی کو آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ عثمان کہتا ہے واقعی؟ تو چلو یاد کرواتا ہوں میں تمہیں، تمہارے اور تمہارے بابا کے کہنے پر نئے بازار پر حملہ کرنے والوں کا سربراہ سلواڈور تھا۔ یہ سن کر علی شار کہتا ہے کیا یہ صحیح ہے صوفیہ؟ صوفیہ کہتی ہے اب آپ عثمان کے جھوٹ پر یقین کریں گے کیا؟ پھر سلواڈور کہتا ہے علی شار صاحب، نئے بازار پر حملے سے حاصل کیا گیا تمام سونا میری ایک خفیہ جگہ پر موجود ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے ساتھ جا کر تمام سونا آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ پھر بامسی کہتا ہے یہ سلواڈور ہمیں بہت کچھ بتائے گا، آپ کے سننے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ صوفیہ کہتی ہے میں کہتی ہوں بس کرو، میں اس بے عزتی کو مزید برداشت نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ علی شار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہاں جا رہی ہو صوفیہ؟ تم نے مقدمے کا کہا تھا تو اب اس کا سامنا کرو۔ یہ سن کر صوفیہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتی ہے۔ اس طرح عثمان صوفیہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے علی شار صاحب۔ علی شار کہتا ہے عثمان چھوڑ دو اسے، جو کچھ بھی تم جانتے ہو وہ مجھے بتاؤ، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کچھ منگول وہاں پہنچتے ہیں اور میز پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہمارے لیے کھانا لاؤ اور کچھ کھانا کمروں میں پہنچا دو۔ باہر سامسا کہہ رہا تھا عبد الرحمن غازی آپ اندر کے آدمیوں کو سنبھالیں، سونا اوپر کمروں میں موجود ہے، میں اور بواج کمروں میں جا کر سونا حاصل کریں گے، باقی آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن کا ایک ساتھی سپاہی منگولوں کے میز سے کچھ اٹھا کر کھانے لگتا ہے، جس کے بعد ایک منگول کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ کیا کیا تم نے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر کہتا ہے تم بیٹھ جاؤ، یہ میرا شکار ہے، اس نے میرا بھی سامان چرایا ہے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف علی شار کہہ رہا تھا تو تمہارے کہنے کے مطابق گورنر کا قاتل صوفیہ اور کالا نوز ہے۔ پھر عثمان اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے۔ صوفیہ کھڑی ہو کر کہتی ہے یہ سلواڈور عثمان کے سکوں سے خریدا گیا ایک ڈاکو ہے، مقدس مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے یانیس کے ساتھ مل کر جو تم نے خواب سجائے ہیں وہ کلوجہ اثار کے پتھروں تلے کچلے جائیں گے صوفیہ۔ سلواڈور کہتا ہے میں ہر چیز کا گواہ ہوں اور میں شہنشاہ کے سامنے بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر عثمان کہتا ہے محل کے اندر ہی ثبوت مل جائیں گے، صرف ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ صوفیہ کہتی ہے تمہیں شہنشاہ اور سلطان کے غضب سے بچنا چاہیے علی شار، اور تمہیں بھی سلواڈور، بہت جلد تم میرا نشانہ بنو گے۔ سلواڈور کہتا ہے تم لوگوں کے ہاتھوں سے مرنا میرے لیے فخر کی بات ہوگی صوفیہ، میں شہید ہو کر اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔
یہ سن کر عثمان اور اس کے ساتھی مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر صوفیہ کہتی ہے آپ ختم کریں یہ تماشا، یا تو مجھے ابھی مار دیں یا پھر جانے دیں علی شار صاحب۔ علی شار کہتا ہے ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہے شہزادی، سپاہیو اسے قید خانے میں ڈال دو۔ یہ سن کر سپاہی اسے پکڑ کر قید خانے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ صوفیہ شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے علی شار صاحب، سلواڈور اب مسلمان ہے اور یہ ہم لوگوں کی امان میں ہے، اگر آپ کہیں تو یہ چوری کیا ہوا سونا لے آئے گا۔ علی شار کہتا ہے مجھے تمہاری بات پر اعتماد ہے عثمان۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے بامسی صاحب فوراً روانہ ہو جائیں۔ پھر عثمان کے تمام ساتھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سامسا اور بواش سپاہی کھانا اٹھا کر منگولوں کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سامسا کہتا ہے بہترین کھانا آپ کے لیے۔ ایک منگول کہتا ہے کھانا رکھو اور فوراً چلے جاؤ۔ اس طرح وہ سب منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 2 صندوق کھولتے ہیں جو سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر سامسا کہتا ہے علی شار بزدل، کافروں کے کھانے اور سونے نے اس کے ایمان کو گمراہ کر دیا ہے۔ منگولوں کے سونے سے ترکوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، تمہاری باری بھی آئے گی۔ دوسری طرف علی شار کہہ رہا تھا صوفیہ نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اپنی زہریلی زبان سے اس نے ہماری عقل کو مفلوج کر دیا۔ عثمان کہتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا اگر آپ طریقے سے آتے، لیکن پھر بھی آپ مجھ پر یقین نہ کرتے کیونکہ اس وقت آپ صوفیہ کے شہر میں موجود تھے۔ اس کام میں صرف صوفیہ نہیں بلکہ اس کا باپ یانیس بھی شامل ہے۔ علی شار کہتا ہے وہ جہاں کہیں بھی چھپا ہے اسے نکالوں گا میں اور اسے ہر حال میں سزا دوں گا۔ پھر علی شار کہتا ہے عثمان تم صرف ایک بہادر سپاہی ہی نہیں بلکہ ایک ذہین اور طاقتور سردار بھی ہو۔ میں تم جیسے سردار کے ساتھ اپنے تعلق نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ایک بات نہیں سمجھ آئی، شیخ ادب علی نے تم جیسے بہادر کو اپنی بیٹی کیوں نہیں دی؟ میں جانتا ہوں تم بالا خاتون سے پیار کرتے ہو، مجھے بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ یہ سن کر عثمان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران صوفیہ قید خانے میں موجود تھی اور شدید غصے میں کہہ رہی تھی آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے قید کر سکے۔ ادھر علی شار کہہ رہا تھا ادب علی نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، آپ جیسے سردار کو انکار کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی۔ اتنے میں زوربا اندر داخل ہوتا ہے اور علی شار کو بتاتا ہے کہ مہمان خانے میں منگولوں پر حملہ ہوا ہے، وہ سب مارے گئے ہیں۔ علی شار سخت غصے میں کہتا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری سرزمین پر میرے آدمیوں کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ سونے کا کیا ہوا؟ زوربا کہتا ہے وہ سارا سونا لے گئے حضور۔ علی شار سخت غصے میں کہتا ہے فوراً سپاہیوں کو تیار کرو، ہر جگہ تلاش کرو، میں فوراً مہمان خانے جاؤں گا، میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ سن کر زوربا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد علی شار کہتا ہے غدار زمین کے چپے چپے پر موجود ہیں عثمان، میں ان غداروں کو تباہ کر کے ہی رہوں گا۔ عثمان آگے آ کر کہتا ہے آپ بالکل فکر نہ کیجیے علی شار صاحب، یاد رکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر علی شار باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف نظام الدین قلعے میں پہنچ گیا تھا۔ یانیس کہہ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی کو قید کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے روک لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میز کو الٹ دیتا ہے اور پھر نظام الدین کو کہتا ہے تم میری بیٹی کو نکال کر لاؤ گے نظام الدین، تم علی شار کی حویلی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ نظام الدین کہتا ہے میں اور ہیلن پوری کوشش کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ صوفیہ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یانیس کہتا ہے تم انہیں دکھاؤ گے نظام الدین کہ یانیس کون ہے؟ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے عثمان کے سپاہی مہمان خانے میں داخل ہوئے اور منگولوں کی طرف سے علی شار کی جانب آنے والا سارا سونا چوری کر لیا انہوں نے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے تم نے اپنی موت کا فرمان سنا دیا ہے عثمان۔ علی شار پوچھتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یانیس کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ علی شار کے ساتھ ایک مہمان خانے میں ملاقات کروں۔ دوسری جانب علی شار مہمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور منگولوں کی لاشیں دیکھ کر ایک آدمی کو کہتا ہے دن دہاڑے جب میرے آدمیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ آدمی کہتا ہے یہ سب اچانک ہو گیا، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ علی شار کہتا ہے میری سرزمین پر رہتے ہو اور میرا کھاتے ہو، اور جب میرا سونا چوری ہوا تو تم نے دیکھا ہی نہیں، لے جاؤ اسے اور 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ سن کر علی شار کے سپاہی اسے باہر لے جاتے ہیں۔ اتنے میں یانیس بیس بدل کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کچھ لوگ خاموش باتیں سنتے ہیں اور پوشیدہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ علی شار پوچھتا ہے آخر تم کون ہو بوڑھے؟ یانیس کہتا ہے میں نجومی عبدل ہوں، گہرائی میں دیکھ کر غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ علی شار کہتا ہے جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یانیس کہتا ہے وہ گونگا اور بہرا ہے لیکن اس کی نظریں عقاب جیسی ہیں۔ علی شار کہتا ہے کس کی بات کر رہے ہو تم؟ زوربا کہتا ہے حضور برسوں سے یہاں ایک فقیر رہتا ہے، وہ باہر صحن میں موجود ہے۔ علی شار کہتا ہے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ دوسری طرف صوفیہ قید خانے میں موجود تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر اس کے پاس کھانا رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا آخری کھانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔
اس کے بعد صوفیہ وہ روٹی توڑتی ہے تو اس میں سے ایک اوزار اور چھوٹا سا خط نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر ادھر ہی آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف اس فقیر آدمی کو پکڑ کر علیشار کے سامنے لایا جاتا ہے۔ علیشار پوچھتا ہے، بتاؤ کس نے کیا یہ؟ آدمی اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے اور پھر زمین پر کائی قبیلے کی علامت بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علیشار غصے میں کہتا ہے، کائی قبیلہ؟ پھر وہ 2 سونے کے سکے اس آدمی کی طرف پھینک کر کہتا ہے، لے جاؤ اسے۔ پھر علیشار یانیس کو کہتا ہے، میں نے پہلے کبھی تمہارا نام نہیں سنا، تمہارا سامنا روزانہ کئی مصیبتوں سے ہوتا ہے، ہمارے تاریک دنوں کو روشن کر دو بابا۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے سکوں والی تھیلی یانیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یانیس سونے کا ایک سکہ نکال کر کہتا ہے، آپ نے مجھے جو سونا دیا وہ چمکیلا ہے، لیکن آپ کا مستقبل تاریک ہے۔ میں ایک حویلی دیکھتا ہوں، ایک بڑی پتھر کی حویلی، وہاں ایک قیدی بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ علیشار کہتا ہے، در حقیقت تم کچھ بھی نہیں جانتے، میری حویلی قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یانیس کہتا ہے، مت بھولیں علیشار صاحب، قیدی کو زنجیریں باندھ کر رکھتی ہیں لیکن نظام کو غداری برباد کرتی ہے۔ علیشار کہتا ہے، اتنے سپاہیوں کے ہوتے ہوئے ایک قیدی تو کیا، میری قید میں موجود ایک انسان کی روح بھی باہر نہیں جا سکتی۔ یانیس کہتا ہے، میری باتیں مت بھولنا علیشار صاحب، اگر آپ اس درد اور مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں کرتال غار میں ملوں گا۔ یہ کہہ کر یانیس باہر نکل جاتا ہے۔